هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورۃ الکافرون کا ترجمہ اور اس کا درس اور اس کی تفسیر ہوگی۔ سورۃ الکافرون یہ مکی صورت ہے اور اس میں 6 آیات مبارکہ ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرو اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم پرستش کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ یہ سورۃ الکافرون یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ابتدائی اسلام کی بات ہے کہ رسول مکرم شفیع معظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا فدا کہ جب دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، اسلام کا اعلان فرمایا، آپ کی رسالت کا اعلان فرمایا، تو لوگ آپ کے دشمن بھی بن گئے اور کوشش یہ کرنے لگے کہ اس مشن کو اور اسلام کی اس شمع کو روکا جائے، کہ کسی بھی طریقے سے اسلام کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ کوشش یہ کرنے لگے کہ اسلام نہ بڑھے، تو لیکن ہو رہا یہ تھا کہ مسلمان بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور جیسے جیسے صبح و شام جو ہے اسلام کی شمع پھیلتی چلی جا رہی تھی، مسلمان جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے تھے، کفار بڑے پریشان ہو گئے۔ تو اب ان کو فکر یہ لاحق ہوئی کہ کسی بھی طریقے سے یہ اسلام کو روکے۔ اسلام کو روکنے کے لیے کیا چاہیے کہ حضور کے مشن کو روکا جائے، حضور کے کام سے حضور کو روکا جائے۔ تو کیسے روکیں؟ تو کہا کہ سب سے پہلے حضرت ابو طالب کے پاس گئے، جا کر کہا کہ آپ کے بھتیجے ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، تم جائیں اور ان سے بات کریں، وہ جتنا پیسہ چاہتے ہیں ہم ان کو پیسہ دے دیں گے۔ حضور کو پیشکش کرنے لگے کہ وہ اگر پیسوں کا مطالبہ کریں پیسہ دے دیں گے، اگر وہ قبیلے کا سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم قبیلے کا سردار بنا دیں گے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ کسی خوبصورت عورت سے اگر یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم شادی بھی کرا دیں گے۔ پیسے کی لالچ دی گئی
اور جو ہے سرداری کی لالچ دی گئی یا عورت سے نکاح کی خواہش کی، کیونکہ انسان اس چیز میں بہت جلدی پھسل جاتا ہے۔ پیسے کا انسان وہ کام نہیں کرتا جو کام اس کو پیسے کرا دیتے ہیں، پیسے کا لالچ نہیں، اچھا ختم ہو جاتا ہے، اچھا جو ہے بھٹک جاتا ہے۔ ایسے ہی کسی کو عہدے کا لالچ دیا جائے کہ میں تم کو یہ عہدہ دے دوں گا، تم جو ہے یہ کام کر دو، تو انسان وہ کام کر گزرنے لگتا ہے۔ یا پھر عورت ہے، شادی ہے، کہ اس سے کہیں کہ یہ عورت سے شادی کرا دیں گے تو جو ہے تم یہ کام کر دو، لیکن وہ تو رسول مکرم ہے، حضور کی ذات بابرکت، کیونکہ حق کا پیغام لے کر وہ پیغامبر آئے تھے، رسول مکرم آئے تھے، تو ان کے لیے یہ چیزیں کوئی حیثیتی اور کوئی معنی نہیں رکھتی کہ نہ آپ کو عہدے کی خواہش، نہ آپ کو سرداری کی خواہش، نہ آپ کو پیسوں کی خواہش، اور نہ آپ کو کسی عورت سے نکاح کی تمنا۔ تو تمنا یہ کرنے لگے تو حضور کی بارگاہ میں جب آ کر حضرت ابو طالب نے کہا تو حضور نے فرمایا، اے چچا جان، اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر دے دیں تو میں اس کام سے ہرگز نہیں رکوں گا، میں اس کام کو ہرگز میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہ کام جاری رکھوں گا۔ بڑے پریشان ہو گئے کہ ان کو نہ پیسوں کی کیونکہ حق کا اگر کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو لالچ سے وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ ہرگز کام سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو پھر کیا کیا گیا؟ تو اب ان کو فکر ہوگی کہ کیسے حضور کو روکیں، تو انہوں نے کیا کیا، اس میں جو ہے ولید ابن مغیرہ بھی تھا، حارث ابن خیس بھی تھا، عاص ابن وائل بھی تھا، اور امیہ ابن خلف بھی تھا۔ یہ تمام رؤسائے قریش، یہ سرغنے، انہوں نے کیا کیا کہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ دیکھیں آپ ایک نئے دین کو لے کر آئے ہیں جو ہمارے دین سے میل نہیں کھاتا۔ ایسا کرتے ہیں کیونکہ اس سے جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں جدائی اختیار ہو جا رہی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کرنا، 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، کہ اس سے کیا ہوگا، تم بھی راضی ہو جائیں گے، ہم بھی راضی ہو جائیں گے۔ ہوگا کیا کہ اگر ہمارے بت حق پر ہیں اور تم اس کی عبادت کر لو گے تو کیا ہوگا، تم اس میں سے جو ہے اچھائی کو لے لو گے، اور اگر تمہارے معبود اگر حق پر ہیں، اگر ہم عبادت کریں گے تو تم میں سے حصہ حاصل کر لیں گے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، معاذ اللہ ان اشرک باللہ غیرہ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ تو انہوں نے معاہدہ کیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے معاہدہ کرنے کی کوشش کری کہ آپ 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت کرو، ہم 1 سال تمہاری معبود کی یعنی اللہ کی عبادت کریں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شرک بھی کرے اور اللہ کی ذات میں جو ہے توحید کو بھی اقرار کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے یہ کہا تو حضور نے ارشاد فرما دیا، پھر اس کے بعد انتظار ہوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس میں صراحتاً یہ ذکر فرما دیا کہ میں تمہارے بتوں کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ حرم کعبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے، جنہوں نے بھی آپ کو یہ پیشکش کی تھی، یہ تمام وہاں پہ موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جرأت اور بڑی بہادری سے آپ نے یہ سورہ مبارکہ ان کے سامنے تلاوت کی کہ میں تمہارے معبودوں کو ہرگز نہیں مانتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ چیز جو ہے کوئی قبول ہونے والی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے، آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، اکبر، آپ نے نام سنا ہوگا۔ اس کو جو ہے بہت ہی اچھا شخص کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے بہت ہی اچھا شخص تھا، انصاف کرنے والا تھا، لوگوں کے سامنے غلط تصور پیش کرتے ہیں۔ ہوتا کیا تھا کہ یہ بادشاہ نے کیا کیا تھا، دین الہی نکالی تھی۔ دین الہی یعنی جس مذہب میں جو چیزیں ہیں وہ لے لیں، بندہ جو ہے پرستش غیر اللہ کی بھی کرے، نماز بھی ادا کرے، وہ ان کے پاس بھی جا کر ملے، ان کے پاس بھی جا کر ملے۔ تو اسلام نے اس چیز سے منع کیا۔ مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ نے اس وقت اس کے خلاف
اعلان بغاوت کی اور آپ پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی، لیکن آپ نے اس کو ہرگز بات کو تسلیم نہیں کیا۔ کوئی دین، حضور کے دین کے بعد کوئی نیا دین کی ہم کو حاجت نہیں ہے، دین الہی کو آپ نے ٹھکرا دیا۔ وہ دین کیا تھا؟ یہی تھا کہ تمام مذہبوں کی باتوں کو ایک جگہ ملا دیا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ تمام دینوں کی باتوں کو ایک جگہ میں، یہ ہرگز قبول نہیں۔ کفر کفر ہوتا ہے، اسلام اسلام ہوتا ہے۔ اسلام نے کفر کو ناپسند کیا ہے۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا انکار کریں، قرآن مجید کا انکار کریں، حضور کا انکار کریں۔ ان چیزوں کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ کافر ہو جاتا ہے، اور دوسری چیزوں کا بھی اگر انکار کرے گا تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہے۔ تو اسلام نے کفر کو ناپسند کیا ہے۔ تو الغز اور اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم کفارا، کہ جو کافر ہیں ان کو اپنا سچا دوست ہرگز نہ بنائیں، کہ اپنے راز کی باتیں وہاں پر جا کے بتا دے رہے ہیں، ان کے مذہب کی طرف جو ہے جھک جا رہے ہیں، یہ ہرگز ہرگز صحیح نہیں۔ ہاں ان کے ساتھ جو ہے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا جا سکتا ہے، بیمار ہیں عیادت کو جا سکتے ہیں، کوئی تحفہ ہے ان کو دے سکتے ہیں، اگر وہ محتاج ہے پریشان ہے ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ان کے مذہب کی طرف راغب ہو جا رہے ہیں، اتنی دوستی اختیار کر رہے ہیں، اتنی دوستی اختیار کر رہے ہیں کہ ان کے مذہب ہی کی طرف ان کا دل مائل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام نے اس کو منع کیا، اسلام نے اس کو ہرگز منع کیا۔ تو اب میں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، میں ڈالوں گا اس کو جو ہے میڈیا، سوشل میڈیا وغیرہ پہ، لیکن میں یہ بات کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کروں گا کہ ایک شخص نے کہا کہ مول صاحب ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے ہر مذہب کے تہوار ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ راکھی بندھن بھی ہوتے ہیں، راکھی جو ہے باندھی جاتی ہے، ایسا فلاں کیا جاتا ہے۔ تو ایک بچی جو ہے ہماری کلیگ جو ہے وہ مجھ کو جو ہے راکھی باندھنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ استغفر اللہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ پہلے تو ایک غیر محرم سے آپ جو ہے راکھی بنائیں گے، اور دوسرا ان کے مذہب کو اتنا اختیار کر رہے ہیں کہ آپ پورے ان کے مذہب میں جو ہے داخل ہو جا رہے ہیں اور اس چیز کو اختیار کریں۔ اس سے شریعت نے منع کیا ہے، ایسی چیز نہ کی جائے، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے۔ تو الغز اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یہ سورہ کافرون، اس کی فضیلت بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اس کے بعد میں ترجمے کیا ہوں، تفسیر بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کافرون جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ سورہ زلزال قرآن کا آدھا مضامین اللہ نے سورہ زلزال میں ذکر کیے ہیں۔ سورہ کافرون میں ربع، چوتھائی حصہ مضامین کو اللہ نے سورہ کافرون میں ذکر کیا ہے، اور قل هو اللہ احد ثلث قرآن کا تیسرا حصہ یہ سورہ قل هو اللہ احد میں اللہ نے ذکر۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پوری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا اللہ نے قرآن مجید کو دو چیزوں پہ رکھا ہے، ایک ہے امر، ایک ہے نہیں۔ مسلمانوں کو کہیں پہ آرڈر دیا ہے اور کہیں پہ مسلمانوں کو کسی چیز سے روکا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں امر اور نہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں آرڈر دینا اور کسی چیز سے روک دینا، منع کرنا کہ روک دیا جا رہا ہے، امر اور نہیں۔ تو فرماتے ہیں اب یہ حکم دینے کا تعلق دل سے ہوتا ہے یا پھر جسم سے ہوتا ہے۔ دل سے جو ہے دل سے مان لینا، کسی چیز کو اقرار کرنا، کسی حکم کو ماننا، اور اعضائے جوارح، نماز ادا کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اس کو اعضائے جوارح کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ توحید کا حکم دے رہا ہے، دل سے اس کا تعلق ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ چوتھائی حصہ ہوا، امر نہیں، پھر اس کا دل سے تعلق اور جسم سے تعلق۔ تو یہاں پر جو ہے دل سے حکم کو ماننے کا اس میں ذکر ہے، اس وجہ سے یہ چوتھائی قرآن کا حصہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کی بہت ساری فضیلت بھی ہے اور میں اس کو بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم خیر و برکت چاہتے ہو، اذا خرجت سفرا ان تکون من امثال اصحابک ہیئۃ واکثرهم زادا، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے پیسے میں کمائی کرو، لوگ بزنس کے لیے جاتے ہیں، تجارت میں نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سفر کے لیے نکلو، دیکھیں آپ اس پہ عمل کریں، آپ کو ہوگا تجارت، اگر کوئی تاجر حضرت یہاں ہیں یا آپ کے دوست احباب ہیں، ان کو کہیں کہ سورہ کافرون پڑھ کر وہ نکلے۔ سورہ کافرون اور اس کے علاوہ 5 سورہ کافرون ہیں
اور اس کے بعد جو ہے قل اللہ احد ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، اور قل اعوذ برب الناس ہے، اور اس اذا جاء نصر اللہ. یہ سورے اگر آپ پڑھیں گے 1 2 3 4 5 سورے اگر آپ پڑھ کے نکلیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے مال میں برکت عطا فرمائے گا. اور ایک حدیث میں ایک آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمائی کہ جب تم سونے کے لیے ارادہ کرو، بستر پر جاؤ تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ کفر اور شرک سے یہ سورہ روک دیتا ہے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، شرک پر نہیں ہوتا. یہ سورہ ہے. تو الغزو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو. کافروں کو اس وقت کافر کہنے پر بہت ان کو غصہ آیا کرتا تھا کہ کافر نہ کہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اعلانیہ کفر کرتے ہیں ان کو کفر کہو. بعض مسلمان ہم میں سے بھی ہیں کہتے ہیں کہ بھائی کافر کو بھی کافر نہیں بولنا چاہیے. نہیں، کافر اگر اعلانیہ کفر کر رہا ہے تو اس کو کافر کہا جا سکتا ہے، کافر کہہ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے ذکر کیا کہ ہماری اور تمہاری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ہی رہنے والے تھے، ان کے بعض رشتہ دار بھی تھے اس وقت وہاں پہ موجود تھے. تو اللہ نے اس میں کافر کہہ کر یہ ذکر کیا کہ ہماری اور تمہاری جو دشمنی اور عداوت ہے کفر کی وجہ سے. اگر تم مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہو تو تمام عداوت و دشمنی ختم ہو جائے گی اور سیدھے جو ہے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر ذکر کیا کہ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو. جتنے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان تمام سے کہہ دو، اور جو آنے والے ہیں ان سے بھی کہہ دو، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں نہیں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم پرستش کرتے ہو. معبودان باطلہ ہے، میں اس کی ہرگز پرستش نہیں کرتا. علماء نے اس کو ذکر کیا کہ میں اس میں حال کا ترجمہ بھی ہوتا ہے کہ پریزنٹ، اب جو ہے کہ میں جس طریقے سے کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، جیسے انگلش میں ہوتا ہے کہ آئی ایم ایٹنگ، آئی ایم سلیپنگ، تو اس طریقے سے یہاں پر معنی یہ ہے کہ میں تمہاری معبودوں کی عبادت نہیں کر رہا ہوں، اب فی الوقت تو نہیں کر رہا ہوں. اور آگے جو ہے آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ اس میں تکرار نظر آ رہی، بار بار لفظ آ رہے. علماء نے کہا کہ یہ تکرار نہیں ہے بلکہ تاکید ہے، اور معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. معنی بھی تبدیل اس طریقے سے کہیں پہ فیوچر کا لحاظ کیا گیا، کہیں پہ پاسٹ کا لحاظ کیا، ماضی کا لحاظ کیا گیا. فرماتے ہیں کہ میں موجودہ حالت میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر رہا، میں بچپن سے لے کر اب تک میں نے کبھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کیا. تو اب مجھ کو نبوت مل گئی ہے تو میں کیا تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا؟ ہرگز نہیں کروں گا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم بھی میرے جو ہے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اللہ کی، تم بھی ان کی ہرگز عبادت نہیں کرو گے اور ہرگز اس کو جو ہے پسند نہیں کرتے. ایک حدیث میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زمخشری ایک مفسر فرماتے ہیں کہ لم تعاہد منا عبادت صنم فی الجاہلیہ وکیف ترجا فی الاسلام، کہ میں نے جاہلیت میں کسی بت کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، تو اب تو نبی کا اعلان ہو رہا ہے، مجھ کو نبوت کا اعلان کا حکم دے رہا ہے، میں اب کہاں تمہارے بتوں کی پرستش کروں؟ یہ ہرگز میں نہیں کروں گا. اس کے بعد فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، اور فیوچر میں مستقبل میں بھی میں تمہارے بتوں کی ہرگز پرستش نہیں کروں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی میرے اس معبود کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہرگز عبادت نہ کرو. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. علماء نے بات ذکر کیا کہ یہ آیت مبارکہ یا یہ سورہ منسوخ ہے. بعض نے کہا کہ یہ آخری جملہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یہ آیت مبارکہ منسوخ ہے، اس لیے کہ جہاد کا حکم آنے کے بعد، کیونکہ اسلام کو پیش کیا جائے گا اور اسلام ان کے سامنے پیش کریں گے، اس کو مان لیں، یا پھر اگر وہ مسلمانوں کے خلاف اعلان کریں گے تو پھر جہاد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اس وجہ سے یہ آیت مبارکہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. تو الغرض خلاصہ سورہ یہی ہے کہ کفر اور اسلام دونوں متحد نہیں ہو سکتے، دونوں جو ہے ایک ساتھ لے کر چلیں، یہ متحد نہیں. کفر تو ناپاک ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے. اس میں آپ جتنی بھی اچھائی اگر ملائیں گے، خوشبو ملائیں گے تو ہرگز گندگی اور غلاظت اچھی نہیں ہو سکتی. اسلام یہ صاف ستھرا
پاک اور نظیف چیز ہے، اس میں ذرا سی بھی گندگی آمیزش کرو گے تو یہ پورا خراب نہیں ہوگا، لیکن وہ گندگی کا جو ہے اثر اس میں باقی رہے گا۔ تو اسلام کا فرما دیا، اسلام نے کھرا کھرا بتا دیا کہ کفر ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور اسلام نور ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو نور سے تشبیہ دی ہے۔ تو آخری پیغام آپ کے سامنے یہ دیتا ہوں کہ میں اور آپ جس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں، مذہب اسلام ہے، مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ کتنی مصیبتیں پہلے والے لوگوں نے حاصل کی، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی مشکلوں سے اسلام کو مسلمانوں نے حاصل کیا، صحابہ کرام نے کتنی مشقتیں اور مصیبتوں کو برداشت کیا تھا۔ میرے والد مسلمان، میرے دادا مسلمان، آپ کے دادا مسلمان، آپ کے والد مسلمان، پیدائشی مسلم گھرانہ ہم کو ملا، اذان کان میں اذان ہم نے سنی، اور ہم نے اقامت سنی، تو ہم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا، بہت بڑا احسان عظیم ہے پروردگار عالم کا کہ اللہ نے ہم کو اسلام جیسا مذہب عطا فرمایا، بغیر کسی مانگے اور بغیر کسی سوال کے۔ نہیں معلوم اگر اللہ کا کرم نہیں ہوتا تو کوسے معبود باطلہ کے سامنے سجدہ ریزیاں ہوتے، اتنا معظم سر کس کے پاس جا کر ہم جھکا دیتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہنے میں خطا ہو تو اپنے رحم اور کرم سے مولا درگزر فرما دیجیے گا۔ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے گا۔ ہماری اس درس تفسیر کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے گا۔ ہمارے جائز تمناؤں کو قرآن پاک کی برکت سے مولا قبول فرما دیجیے گا۔ جو مانگا ہے وہ عطا فرما دیجیے گا، جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہو عطا فرما دیجیے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔